وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، پروگرام افکار نو میں آپ کا میزبان اشفاق ظاہر قادری آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. ناظرین گرامی قدر، کاشانہ نبوت میں 3 شعبان 4 ہجری کو ایک ایسی نورانی کلی کا ظہور ہوتا ہے جو نواسہ رسول، جگر گوشہ سجدہ کائنات، نور نظر حضرت مولا علی ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کاشانہ نبوت میں دوسری خوشی بن کے تشریف لائے. آپ کی بارگاہ ناز میں آج ہم ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور ہمارے درمیان ممتاز عالم دین، فاضل نوجوان حضرت علامہ پروفیسر محمد کیسر نواز معینی صاحب تشریف فرما ہے. میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ کے ہمراہ ایک بڑی ہی پیاری شخصیت، عالم باعمل جناب حضرت علامہ محمد سرفراز احمد نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. گرامی قدر احباب، آج کے اس پروگرام میں حضور امام علی مقام آپ کی سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں پر ہم گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی بارگاہ ناز میں ہدایہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے. قبلہ علامہ صاحب، حضور کا فرمان ذیشان الحسین منی و انا من الحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لہ. سبحان اللہ. جناب اشفاق بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ. یہ جو حدیث پاک آپ نے بیان فرمائی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ایک صحابی نے کی، کھانے کے لیے بلایا. سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ تشریف لے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. آگے آگے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام علیہم رضوان جا رہے ہیں. کیا بات ہے. ایک گلی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو امام حسین دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دائیں، واہ. وہ بائیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بائیں. واہ واہ. کیا بات اب ہے. یہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے حضور کا انداز محبت صحابہ دیکھ رہے ہیں. واہ جی واہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو پکڑا. کیا بات ہے. اور ایک ہاتھ امام حسین کی گودی کے نیچے، آہا. ایک ہاتھ ٹھوڈی کے نیچے واہ واہ. رکھ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے منہ سے اپنے منہ کو لگایا. کیا بات ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کو امام حسین کے منہ سے لگایا. فقبلہ، اور حضور نے بوسہ دیا. اب یہ جو حضور کی امام حسین سے کمال محبت اور کمال قرب اس حدیث پاک سے ظاہر ہو رہا ہے. واہ واہ واہ. اس کو ذرا وہ منظر سامنے لے کر آئے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو اٹھائے ہوئے اور صحابہ یہ دیکھ رہے ہیں، اور اتنا قریب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو کر کے بوسے لے رہے ہیں. واہ 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 واہ. اور وہاں حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین. سبحان اللہ. اللہم احب من احب حسینا، واہ واہ. او کما قال علیہ الصلوۃ سبحان والسلام. اللہ. سبحان اللہ. اب یہ جو صحابہ دیکھ رہے ہیں واہ واہ. اور حضور کا یہ جو کمال محبت اور کمال قرب اس حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے امام حسین سے، واہ جی واہ. اس کے پیچھے ایک اور بات بھی ہے. وہ جو آگے آنے والے معاملات تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ سامنے رکھ کے پھر اس واقعے کو ذرا آپ سامنے رکھیں. واہ واہ واہ. اور حضور صحابہ کو کیا بتا رہے ہیں سبحان کہ اللہ. امام حسین کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے. واہ واہ واہ. امام حسین کا قرب مصطفیٰ کا قرب ہے. قرب ہے. کیا اور کہنے. امام حسین سے جڑنا یہ مصطفیٰ سے جڑنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہاں ایک اور بھی حدیث پاک میں آپ کی نظر کر دوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ فرمان ایک مرتبہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ماشاءاللہ. تو ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے
اور اس دوران وہ ارشاد صحابی کہہ رہا ہے لوگوں سے مخاطب ہو کے، جی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان اللہ. اور وہ صحابی کہہ رہے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو بٹھایا اپنی رانوں پر، واہ واہ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کے بوسے لے رہے ہیں، واہ. اور وہاں حضور نے یہ ارشاد فرمایا من احبنی فلیحبہ، کہ جو مجھ سے محبت چاہتا ہے وہ حسن سے محبت کرے. واہ واہ واہ. من احبنی فلیحب، اور اگلا جو جملہ جس کے لیے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، سبحان اللہ. اور یہ آپ جو پروگرام کر رہے ہیں ان پکیزہ ہستیوں پر، اللہ اکبر. اور یہ پیغام جو آگے ہم پہنچا رہے ہیں، ذکر امام حسین، سیرت امام حسین، سبحان اور یہ صحابہ نے کس طرح پہنچایا، اور صحابہ کے مشن کو آج ہم لے کر کس طرح جا رہے ہیں. کیا بات ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فلیحبہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ امام حسن سے بھی محبت کرے. واہ واہ. فلیبلغ الشاہد الغائب، حضور نے فرمایا جو یہاں ہے وہ غائب تک یہ بات پہنچا دے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تو صحابی نے کہا کہ یہ چونکہ حضور کے الفاظ ہیں دے دیا حضور نے. یہ میں نے نہ سنے ہوتے، واہ واہ واہ. پھر میں آگے نہ پہنچا تھا، حضور نے یہ ڈیوٹی لگا دی. کیا بات. فلیبلغ الشاہد الغائب. تو لہٰذا یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں اور اتنا قرب ہے ان کا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیا بات. اللہ اکبر. تو صرف امام حسین، اور آج امام حسین کا ذکر کیا جاتا ہے کہ امام حسن کا ذکر نہیں کیا جاتا. اللہ اکبر. بھئی ہم تو اہل سنت ہیں، الحمدللہ. ہم تو امام حسن کے بھی غلام ہیں، امام حسین کے بھی غلام. ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ وہ نورانی ہستیاں ہیں کہ جن کی نورانیت سے عالم آج بھی روشن ہو رہا ہے. یہ وہ نورانی ہستیاں ہیں کہ جن کی نورانیت سے کائنات عالم روشن ہے. آج امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی سیرت پاک سے آج ہم نورانی کرنیں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں. قبلہ علامہ حضرت علامہ محمد کیسر نواز معینی صاحب، یہ فرمائیے کہ امام علی مقام آپ کی سیرت پاک سے کیا بنیادی پہلو ہم اخذ کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق بھائی، انتہائی خوبصورت اور بڑا مؤثر یہ پروگرام جو آج ہمارا چل رہا ہے باعث برکت بھی ہے اور باعث تسکین جاں بھی ہے. سبحان اللہ. بے شک ایسا ہی. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی سیرت وہ آفاقی ہے، یہ حدود و قیود سے باہر ہے. کیا بات ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت وہ ما سوی اللہ تعالی، اللہ کے علاوہ جو کائنات ہے اس کے لیے عام ہے، اسی طرح حضور کی سیرت بھی شاندار ہے. اور آپ نے جو سوال کیا ہے اور جس انداز سے ہم نے اس کو اپنی نسل نو تک آگے پہنچانا ہے، بہت خوب. کہ آپ کی جو اخلاقی تربیت ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں. واہ واہ واہ. آپ دیکھیں علم کتاب سے ملتا ہے اور دین اور تربیت صحبت سے نصیب ہوتی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور آپ صحبت دیکھیں کہ والد محترم کی شکل میں امام علی مقام علیہ السلام کو جو بنیاد نصیب ہوئی ہے وہ باب العلم، کیا بات ہے. علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں نصیب ہوئی ہے. کیا بات. اور جو والدہ محترمہ کے لحاظ سے جو ان کو نسبت ملی ہے وہ سیدہ کائنات، کیا بات. سبحان اللہ. طیبہ طاہرہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی شکل میں یہ نسبت میسر آئی. اور پھر جد امجد کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کے نانا جان سید الانبیاء والمرسلین. سبحان اللہ. کیا بات. تو اگر آپ ان تینوں چیزوں کا جو ہے وہ بڑا بنظر عمیق جائزہ لیتے ہیں تو حضرت امام علی مقام کو جو بنیادی طور پر جو یہاں سے تربیت ملی ہے وہ
اسی طرح شاندار اور بے مثال ہے جس طرح یہ ہستیاں شاندار اور بے مثال. کیا بات ہے، کیا بات. تو جو قبلہ علامہ صاحب یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ڈیلیور کر رہے تھے کہ الحسین منی و انا من الحسین، سبحان اللہ. میں اس کو اس لحاظ سے بھی ایڈ یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف نسبی تعلق کو بیان نہیں کر رہی، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یہ ایک نسبی تعلق بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ ایک مشترکہ مشن کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے. کیا بات ہے، ایک مشترکہ مشن کا اعلان ہے. میں سیرت کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی سیرت میں یہ بات بیان کر دی گئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، گویا کہ ہمارا مشن ایک ہے. یہ مشن جو ہے یہ دیا گیا، اور حضور کا مشن کیا ہے؟ وہی مشن جو حضور کا ہے، وہی مشن حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام لے کے چلیں آگے. تو یہ لے کر آگے چلے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں جو بنیادی طور پر ان کو تربیتی اور اخلاقی تعمیر کے اندر جو حصہ ملا ہے، حظ وافر ملا ہے، وہ ان تین ہستیوں کی شکل میں، اور پھر یہ تین ادوار بنتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اطہر ہے، پھر اس کے بعد آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے ساتھ آپ والدہ محترمہ ان کی صحبت، اور پھر آگے اپنے بڑے بھائی کی امامت کی صحبت بھی آپ کو نصیب ہوئی. چار جہتوں سے آپ کہہ سکتے ہیں. اس لحاظ سے اگر آپ تصور کریں کہ ایک 4 پلرز آف اسلام اگر میں کہہ دوں تو یہ بے جا نہ ہوگا. ان کے سائے میں جو امام علی مقام کی تربیت ہوئی ہوگی، زمانہ اس سے آشنا ہے ان کے کردار کی بنیاد. سبحان اللہ، کیا بات ہے. علامہ صاحب، گھریلو اور نبوی قربتیں جو ہیں وہ کس انداز میں حضور امام علی مقام آپ کی سیرت پاک پر اثر انداز ہوئی ہیں؟ جی بالکل، یہ حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چونکہ آپ جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی ہے، یہ ہستیاں ان کو میں کہتا ہوں مقدر میں ملی ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قربت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، بی بی پاک سلام اللہ تعالی علیہ، ان کی جو تعلیمات ہیں، انہوں نے حضرت امام علی مقام کی سیرت میں غیرت دین کا، سچائی کا، استقامت کا، صبر کا، اور میں کہتا ہوں حق کے اوپر ڈٹ جانے کا جو انہوں نے ایک سبق سیکھا ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ وقت آخر میں جا کر اس کا جس انداز سے اظہار کرتے ہیں تو وہ پیچھے بنیادیں نظر آتی ہیں کہ جن چیزوں سے، جن جگہوں سے اور جن گھریلو یہ تربیت کے چھاننی سے یہ چیزیں نکل کے آئی ہیں، تو آگے اسی انداز سے شستگی، شائستگی اور بڑے شاندار انداز میں انہوں نے کائنات کو اپنی کرنوں سے منور فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گرامی قدر احباب، قبلہ علامہ محمد کیسر نواز معینی صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کی سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو فرما رہے ہیں. یہ سلسلہ محبت جاری و ساری ہے. ہمیں جوائن کیا ہے وطن عزیز کے ممتاز و معروف ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن کی خوبصورت آواز جناب صاحبزادہ سعید احمد انصاری چشتی صاحب نے. میں گزارش کروں گا کہ آپ منقبت پیش فرمائیں. نانا بن گئے او چین آیا، حسین آیا، حسین آیا، نانا دا بن کے سونا چین آیا، حسین آیا، حسین آیا، حسین آیا، حسین آیا. کوئی نبی دے پاک نواسیا دا سانی وچ کونین نہیں ہو سکدا، نال نواسیا کرے بغض جیڑا حاصل اس نو چین نہیں ہو سکدا. زندہ ہے شہید قرآن آکھے، زندہ اٹھتے تے وین نہیں ہو سکدا. موت جنوں بستا
ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਾ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਜਾਨ ਆਇਆ, ਨਾਨਾ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਚੈਨ ਆਇਆ, ਹੁਸੈਨ ਆਇਆ, ਹੁਸੈਨ ਆਇਆ। ਐਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਕਸਮ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਉਸ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਹੋਣਾ, ਰਾਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦਾ ਚੈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਣ ਤੇ ਲੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਤਾਨਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਵਤ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੁੱਧ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਕੋਈ नहीं। नाज़रीन मोहतरम, इमाम अली मकाम आपकी बारगाह में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के लिए आज आपके यौम विलादत की निस्बत से हम हाजिर हैं और आपकी सीरत पाक के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू जारी है। और हमें ज्वाइन किया है अज़ीम मजहबी स्कॉलर जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नवीद इकबाल चिश्ती साहब ने। आपको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ और सीरत पाक पर बातचीत जारी है। अल्लामा कैसर साहब, ये फरमाइए कि इमाम अली मकाम आपकी इबादत और रूहानियत का क्या मुकाम नज़र आता है? जी, हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी जो सीरत पाक है वो सिर्फ़ एक इनकलाबी सीरत, मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ़ इनकलाबी सीरत है, बल्कि एक इबादत गुजार सीरत है। वाह वाह वाह। और जिससे आप तसव्वुर करें कि आपकी पूरी हयात तय्यबा, आपकी जो ज़िंदगी है उसमें गिरिया उजारी, दुआएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुकाओ, नवाफिल, क्या बात, सौम व सलात की पाबंदी, और ये इतनी शानदार अंदाज से आपने मेंटेन की है कि जो वक्त अखीर भी दुनिया ने देखा है कि सर के ऊपर फौजें हैं, तलवारें हैं, तीरो तफंग है, लेकिन इमाम अली मकाम सर बसजदा है। इससे ये बात पता चलती है कि जो सर मकतल झुका हुआ है वो आसानी के आलम में अल्लाह ताला की बारगाह में क्या नहीं झुकता। क्या बात, क्या तो वो नसीर मिल्लत ने बड़ी खूबसूरत यहाँ पे आपके उस आखिरी सजदा को सलाम अकीदत पेश किया था कि जिसके सजदे पर जहाने रंगो बू सजदे में है। अल्लाहु अकबर। जिसके सजदे पर जहाने रंगो बू सजदे में है, आज वो रमज़ा शनाए सिर्रहू सजदे में है। अल्लाहु अकबर। इब्न ज़हरा तेरी उस शाने इबादत को सलाम, इब्न ज़हरा तेरी उस शाने इबादत को सलाम, सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। महवे हैरत है मलाइक, दम बखुद है कायनात, महवे हैरत है मलाइक, दम बखुद है कायनात, आज मकतल में अली का माहरू सजदे में है। क्या अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ए शबी है मुस्तफ़ा, अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ए शबी है मुस्तफ़ा, गोया के खुद ज़ात अक़दस हू बहू सजदे में है। बात है। और कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर, आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। क्या बात। तो ये हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी हयात को
آپ نے اس طرح مینٹین کیا ہے کہ آپ کی سیرت سے یہ بات جھلک کر باہر آتی ہے کہ جتنی مرضی مشکلات ہو جائیں، جتنے مرضی مصائب ہو جائیں، اللہ کی ذات کا دامن آپ نے ہر حال میں نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا، بالکل اور ایسے ہی ہے کہ جس طرح چونکہ آپ ایک انقلابی شخصیت تھے بے شک، اور ایک انقلابی کردار ادا آپ نے کیا ہے، لہٰذا آپ نے اس انقلاب میں یہ چیز واضح کی ہے کہ انقلاب بھی بے روح ہے اگر اس میں نماز نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ انقلاب ایسے ہے جیسے جس میں نماز نہ ہو، جس میں اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ نہ ہو، وہ انقلاب ایسے ہے جیسے بغیر پھل کے درخت ہے، درخت ہے، جیسے بغیر سر کے دھڑ ہے، واہ واہ ٹھیک ہے، تو جیسے بغیر جو ہے وہ روح کے وہ ایک بدن ہے، تو ایسے ہی انقلاب اور ایسے ہی جو مشن ہے وہ بے روح ہے اگر اس میں اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ نہیں۔ جھکاؤ نہیں، یہ عبادت، یہ روحانیت، یہ جھکاؤ آپ کی سیرت اور کردار کا ایک تابناک اور بڑا شاندار اور روشن پہلو ہے۔ ہاں ہاں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عبادت انسان کو اس مقام تک پہنچاتی ہے کہ جو انسان کا اصل مقصد ہے کائنات پست و بالا میں آنے کا۔ امام علی مقام آپ کی سیرت پاک سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اگر روحانی بلندی چاہتے ہیں، اگر آپ کائنات میں کچھ انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عبادت اور اطاعت خداوندی اور اطاعت مصطفیٰ کے بغیر ناممکن ہے۔ گرامی قدر احباب، آپ کی سیرت پاک کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو جاری ہے اور حضرت علامہ محمد نوید اقبال چشتی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ کی طرف۔ ہم ناظرین گرامی قدر، ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے والی اگلی بڑی خوبصورت شخصیت حضرت علامہ مفتی محمد نوید اقبال چشتی صاحب۔ حضور یہ فرمائیے کہ امام علی مقام آپ کی ولادت باسعادت جب اس کائنات میں ہوئی تو کاشانہ نبوت میں خوشی کا عالم کیا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ماشاءاللہ یہ ایک سلسلہ جو آپ نے چلایا تھا رمضان شریف، پچھلے رمضان شریف میں ماشاءاللہ، اور بندہ ناچیز کو سعادت ہوئی تھی پہلے پروگرام میں، بالکل اور وہ آغاز اتنا والا خوبصورت اتفاق ہے کہ وہ جو پروگرام تھا وہ ماں کے حوالے سے تھا، سیدہ پاک کے حوالے سے تھا۔ واہ واہ، آج جس پروگرام میں 2026 میں بیٹھے ہیں وہ بیٹے کے حوالے سے۔ بہت خوبصورت آپ کو بات بڑی کی، مبارکباد جی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکتیں دے، اور یہ ہم سب سارا کو آپ کی محبتوں سے ہے، علماء کی ہم ایک حصہ شامل کر رہے ہیں، اور دوست احباب جو محبت کرتے ہیں یقیناً یہ ہمارا حصہ اس پاک بارگاہ میں قبول۔ یہ تو ہماری سعادت مندی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور کے اہل بیت اور صحابہ کرام کی نوکری کے لیے چنا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی پہ موت اور ہماری نسلوں کو بھی اسی کی غلامی توفیق عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ تو بات آپ نے بڑی خوبصورت کی ہے کہ یہ جب گلشن کا پھول، خوبصورت گلشن کا پھول کھلا، واہ، تو میں ذرا ایک بات بڑی خوبصورت میرے ذہن میں آ رہی تھی، میں وہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی قبلہ علامہ صاحب نے بھی اور بھٹی صاحب نے بھی یہ حدیث پاک کوٹ کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں تو شعبان کے بارے میں حضور نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، واہ، ایسا ہی جس میں حسین فرمایا حسین مجھ سے ہے، تو اس مہینے کو بھی حضور نے فرما دیا کہ یہ مہینہ بھی میرا ہی ہے واہ جس واہ میں حسین آیا۔ واہ 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 یہ کتنا خوبصورت اتفاق واہ ہے واہ واہ واہ، کہ جس میں حسین آئے اس کیا مہینے بات کو بھی حضور نے فرمایا یہ میرا واہ، ہے۔ یہ میرا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کو پیار حسین بھی میرا ہے، جس مہینے میں آیا یہ مہینہ بھی ہے، میرا یہ ہے۔ مہینہ بھی میرا ہے۔ واہ واہ، یہ کتنا خوبصورت انداز ہے آقا کریم علیہ السلام کا۔ اچھا، دوسری بات کتابوں میں آتی ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شعبان المعظم 4 اور 5 تینوں قول ہیں، لیکن راجح 3 کا ہی ہے، 4 ہجری 3 شعبان المعظم آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا نے نام حرب رکھا تھا، حضور نے فرمایا نہیں یہ حرب نہیں، یہ میرا حسین ہے، اور انہوں نے حسن پاک کا نام بھی حرب رکھا تھا، حضور نے ان کے بارے میں فرمایا تھا یہ حرب نہیں یہ حسن ہے، کیا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ حسین ہے۔ واہ واہ واہ، اور دوسری ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے شبیر نام بھی رکھا، اور شبیر کا عربی میں حسن ہی نام بنتا ہے، واہ یہ بھی حضور نے نام رکھا۔ واہ واہ واہ، تو آقا کریم علیہ السلام بہت زیادہ حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ راکیہ ساجدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ میرا بیٹا مجھے دو، واہ واہ واہ، میرا بیٹا مجھے دو۔ واہ واہ واہ،
تو یہ میرا بیٹا مجھے دو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کو خوشی کتنی تھی. کیا کہنے، یہ میرا بیٹا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. گود میں اٹھایا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور نام مبارک رکھا، آذان دی، گھٹی دی. اچھا، یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہے امام علی مقام امام حسین کی کہ والد گرامی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھی حضور نے ہی گھٹی عطا فرمائی، حسین پاک کو بھی حضور نے ہی گھٹی عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور آقا کریم علیہ السلام نے عقیقہ فرمایا 7ویں دن، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اظہار محبت فرمایا ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ الخلفاء میں ایک قول ہے آپ کا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت، یہ اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو حسین سے پیار کرے گا اللہ بھی اس سے پیار فرمائے گا. واہ. حسین سے حضور نے جو پیار فرمایا اور جو پیدا ہونے کے ساتھ حضور نے خوشی فرمائی، تو حضور نے امت کو بتایا واہ کہ ان کی ولادت پہ خوش ہونا یہ تمہارے نبی کی سنت ہے، سنت ہے. کیا اور بات. ان سے پیار کرنا اس پہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائے گا، واہ واہ، تمہیں اپنے محبوب کی رضا نصیب ہوگی. کیا بات ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کے گلشن میں، مولا علی شیر خدا کے گلشن میں، سیدہ پاک کے گلشن میں، کیا بات. اور یہ ان کا لقب بھی ہے نا، ان کو پھول بھی کہا جاتا ہے اور جنت کا پھول کہا جاتا ہے. حضور چومتے بھی تھے اور حضور سونگھتے بھی تھے. ریحان النبی. سبحان اللہ. ریحان، حضور سونگھتے بھی تھے اور چومتے بھی تھے. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھایا اور ان کو مدینہ شریف کی گلیوں کی سیر کروائی. واہ. اور صحابہ فرماتے ہیں جب ہم دیکھتے تھے تو ہمیں رشک آتا تھا حسن اور حسین پاک پہ. کیا بات. تو کسی صحابی نے کہا کہ سواری کتنی سونی ہے، تو حضور نے فرمایا میرا سوار کتنا سونا ہے. واہ جی واہ. یہ بھی دیکھیں، کیا بات علامہ. سوار کتنا سونا ہے. کیا بات. تو یہ کتنا خوبصورت انداز ہے. آج میں ایک بات کرتا ہوں، طوالت میں جائے بغیر تھوڑی سی شارٹ کٹ میں بات کروں کہ آج ہم بڑا پیار کرتے ہیں اپنی اولادوں سے، بے شک. لیکن آپ نے کم دیکھا ہوگا، گاؤں میں ہم دیکھتے تھے چھوٹے ہوتے تھے کہ ہمارے نانا دادا بھی اٹھاتے تھے بچوں کو کندھوں پہ. لیکن اب زمانہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کہتا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ نہیں، یہ کوئی اپ ٹو ڈیٹ زمانے کی نشانی نہیں ہے. ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی ہے. بچوں کو کندھوں پہ اٹھانا لوگ اب نہیں اٹھاتے، میں اب وہ اگلی بات نہیں اٹھاتے نہیں، لیکن حضور نے کندھوں پہ اٹھا کے مدینہ شریف کی گلیوں میں، واہ. جس جیسا شہر کوئی نہیں پوری کائنات. ننکانہ میں اٹھائیں جی، شہر میں کون اٹھائے؟ ہائے مدینے سے بڑا شہر کوئی نہیں ہے، ہائے. واہ. اور حضور سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ان شہزادوں کو اٹھایا، گود میں بٹھاتے تھے، خطبے کے دوران بٹھاتے تھے، نماز میں سجدہ لمبا فرماتے تھے. تو ان کی ولادت کی کیا بات کریں، اور ان کے حسن کی اور ان کے کمالات کی، اور جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا حضور کے توسل سے، جو آقا علیہ السلام نے دیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے میری آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے. آمین آمین آمین. ناظرین گرامی قدر، امام علی مقام آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے خوبصورت پیغام قبلہ مفتی صاحب نے پیش فرمایا ہے، اور علامہ سرفراز احمد صاحب آپ تشریف فرما ہیں. آپ سے یہ جانتے ہیں، چونکہ آپ امام علی مقام، امام حسین پاک اور سبط مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ کریم علیہ السلام، آپ دونوں شہزادگان جن کو حضور اپنے بیٹے بھی کہتے ہیں، اپنے شہزادے کہتے ہیں، اور یہ دونوں سرداران جنت بھی ہیں. تو قبلہ یہ فرمائیے، امام حسین پاک، امام حسن پاک کو کن بنیادوں پر حضور نے فرمایا یہ سرداران جنت ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اشفاق بھائی کچھ ذہنوں میں یہ سوالات آتے ہیں کہ شاید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی بہت بڑی ہے، اس وجہ سے آپ کو سرداران جنت کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں جس حدیث پاک میں یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، سبحان اللہ. ذرا اس پر غور کریں. جی. کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی السماء ملکا لم یکن زارنی. سبحان اللہ. یہ جو فرشتہ آسمان میں کہ پہلے اس نے مجھے کبھی نہیں زیارت میری کی، پہلے میرے پاس کبھی نہیں آیا. ٹھیک ہے. فاستأذن اللہ زیارتی، اس نے اللہ سے اجازت طلب کی میری زیارت کے لیے. اللہ اکبر. اچھا. اب فرشتہ زیارت کرنے کے لیے آ رہا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے. کیا بات. اب یہ میرا ایک ذوق ہے کہ جب فرشتے نے اللہ سے محبوب کے ملاقات کی اجازت چاہی ہوگی، واہ واہ واہ. تو رب نے بھی فرمایا ہوگا کہ ملاقات کے لیے جا رہا ہے تو ایک پیغام بھی لیتے جاؤ. واہ واہ واہ.
क्योंकि फरिश्ते अपनी मर्जी से तो आते नहीं और नाफरमानी भी नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। जो अल्लाह का हुक्म है उसकी नाफरमानी भी नहीं, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वाह, नाफरमानी भी नहीं करते। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पहले भी कभी मुझसे नहीं मिला, नहीं मिला। अल्लाह से इसने इजाजत चाहिए मेरी जियारत के लिए, फबशरनी, उसने मुझे आके खुशखबरी दी, वाह इन्नल हसन वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, वाह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। वाह। अब देखिए जिस वक्त ये बिशारत दी जा रही थी उस वक्त तो आपका बचपन था, बचपन है, इबादत वाले मामलात तो बाद के हैं, बाद के हैं। रियाजत वाले मामलात तो बाद के हैं। क्या बात। तो बचपन में ये बिशारतें दी जा रही हैं। और दूसरी बात कि इमाम हसन और हुसैन की जवानान जन्नत की बिशारत देने वाला कौन है? ज़बान मुस्तफ़ा है, पैगाम खुदा है। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, मुस्तफ़ा करीम की ज़ुबान से ये पैगाम। और यहाँ पर पहली तो बात यह कि ये जो ज़हनों में सवालात आते हैं कि इबादत और रियाजत की वजह से ये मुकाम मिलेगा, भाई वो तो अपनी जगह पर ना, सबसे पहले तो चूँकि हम मुसलमान हैं, बेशक हम इस बात को तोलते ही क्यों हैं? जब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया वाह कि इमाम हसन और हुसैन नौजवान जन्नत के सरदार हैं, बस इससे आगे बात ख़त्म हो गई। ठीक है। और यहाँ आले सुन्नत का अकीदा, जय्यद उलमाए किराम मौजूद हैं, आले सुन्नत का अकीदा सहाबी के बारे में क्या है? क्या सहाबी इबादत और रियाजत से बनता है? नहीं, सहाबी तो हालते ईमान में मुस्तफ़ा की ज़ियारत से बनता है। बेशक कैसे। तो मुस्तफ़ा की ज़ियारत से सहाबियत का मुकाम मिल जाता है। तो जो मुस्तफ़ा की गोद में पला है, हाय वाह वाह वाह, जिसने मुस्तफ़ा के मिशन को आगे बढ़ाया है, वाह वाह वाह, जिसको मुस्तफ़ा करीम ने कंधों पे उठाया है, क्या बात। तो ये यहाँ जो मुकाम है ये हुजूर के सिर्फ नवासे होने और हुजूर के नस्ब की वजह से आपको दिया नस्ब मुस्तफ़ा की वजह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपका ज़िक्र खैर हो रहा है और आपकी सीरत पाक के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हम बातचीत कर रहे हैं। अल्लामा मोहम्मद कैसर नवाज़ मोइनी साहब, इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन पाक, आपका सब्र, आपकी बर्दाश्त और आपकी सीरत पाक से हमें और ऐसे क्या क्या ख़ास मज़ाहिर नज़र आते हैं कि जिनको देख के आज हम भी अपनी शख्सियत के अंदर वो चीज़ें शामिल कर सकें। जी माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत और दौर हाज़िर की ज़रूरत का अक्कास ये सवाल है जो आपने किया है कि इमाम अली मकाम की सीरत में जो सब्र है, सुभान अल्लाह, और जो आपके सीरत से हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए। जी, असल मामला ये है कि हम उनकी तह तक नहीं जाते, हम उनको एक सतही तौर पर पढ़ते हैं, सुनते हैं और आगे चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। इमाम अली मकाम ने जिस शान से और जिस अंदाज से ये चीज़ें उम्मत को सिखाई हैं, बताई हैं और करके दिखाई हैं, ऐसे ही अगर हम उस पर अमल पैरा होंगे तो यकीनन हमारी रहती दुनिया तक भी इज़्ज़त है और कब्र व हशर के अंदर भी अल्लाह ताला हमें मायूस नहीं फरमाएंगे। बिल्कुल ठीक। वहाँ पर भी कामयाबी हमारी ज़मानत ठहरेगी। तो इमाम अली मकाम ने, आप देखें इशफाक भाई, हम दौरे हाज़िर में बेटा है, बेटी है, जो अपनी औलाद है, उसके विसाल के ऊपर, उसकी तकलीफ़ में हमारी हालत क्या होती है। मैंने बड़े लोगों को देखा है जिनकी वालदा फौत हुई है, जिनका बेटा फौत हुआ है, बड़े मोतबर और संजीदा लोग हैं, लेकिन उस कैफियत में वो भी सब्र का दामन छोड़ देते हैं। उनकी ज़ुबान से भी बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज जारी होते हैं जो सुनने वाले फिर उनको तंबीह करते हैं कि सब्र करें, कोई बात नहीं, तकलीफ़। बिल्कुल ठीक है। ये बच्चे कौन हैं, इनकी औकात ही क्या है, हम कौन हैं और हमारी औकात ही क्या है। आप ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि इमाम अली मकाम के सब्र की जो बात मैं और आप कर रहे हैं कि जिनके बच्चे, जिनके वो छोटों से लेकर बड़ों तक नाम हम क्या गिने कि वो एक कलेजा फटता है इंसान का कि वो नफूस कुदसिया, कि वो क्या कहिए, आला हज़रत ने क्या खूब फरमाया था ना कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह वाह वाह, वो नूरानी वजूद, वो ज़मीन के ऊपर जब तड़प रहे हैं करबला की तपते रेगिस्तान और रेत के ऊपर, तो वो बल्कि रेत भी क्या थी कि वो किसी ने कहा था कि दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया,
جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اللہ اکبر، اللہ تو نجف کے ہر ذرے کو نگینہ بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ تو اس مقام کے اوپر جو صبر اور استقامت ہے، اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، یہ امام علی مقام کی سیرت میں صبر کی معراج ہے۔ کیا بات ہے، اور آپ تصور کریں کہ آپ کے پایہ استقامت میں، استقلال میں لغزش نہیں آئی، اللہ اور ذرہ برابر بھی، اور بلکہ بڑے ڈٹ کے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم دشمن نہیں، ہم انسانیت کے وارث ہیں، وارث ہیں، کیا اور ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس اسلام کے جھنڈے کے علم بردار ہیں، ہم اٹھانے والے ہیں، واہ، اور ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے، ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں ہے، یہ معاملہ ہے۔ اور اپنے ماننے والوں کو بھی آپ بیان فرمایا کرتے، جب مشکل آتی ہے تو صبر کیا کرو، جب ابتلا اور آزمائش آتی ہے تو شکوہ نہیں کیا کرو، سجدہ کیا کرو۔ کیا بات، یہ آپ کی نصیحتیں ہیں اور یہ آپ کے کردار کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور آپ نے اس کٹھن، اس مشکل اور اس انتہائی جو ہے وہ دشت و بلا کے اندر ایسے سین کو دیکھ کر اور منظر اور نظارے کو دیکھ کر جو صبر کرنا ہے، وہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں حضور کی امت میں وہ حضرت امام علی مقام کے حصے میں آیا ہے، اور جس سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے، اور جس سے ہمیں عمل کرنے کے لیے اور اپنی شخصیت میں صبر کے عنصر کو داخل کرنے کے لیے امام علی مقام کا یہ جو پہلو ہے، اور یہ جو نصیحت اور یہ جو عملی کردار کا نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین محترم، عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین پاک، آپ کا جب ذکر آتا ہے محافل میں یا ویسے، تو صرف آپ کے بچپن کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، آپ کی ولادت یا پھر واقعہ کربلا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آج آپ کی سیرت مطہرہ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ سے یہ جانتے ہیں، یہ فرمائیے قبلہ کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کائنات پست و بالا میں تشریف لائے، حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں پر اٹھایا، گھٹی عطا فرمائی، آپ چومتے تھے، سونگتے تھے، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ بچپن آپ کا کیسا گزرا؟ سبحان اللہ، بڑا ہی خوبصورت سوال ہے اشفاق بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن ہستیوں سے پیار کیا ہے، ان میں امام حسین اور حسن پاک کو بڑا زیادہ حضور نے عطا فرمایا، سبحان اس اللہ، پیار میں سے بڑا ہی عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ، وہ ایک بات رہ گئی تھی، حضرت ام الفضل بنت حارث جو حضرت عباس کی زوجہ ہیں، حضور کی چچی جان ہیں، جی، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں بیان کیا ہے کہ وہ خواب جب دیکھتی ہیں تو بڑا پریشان کن خواب تھا ان کی نظر میں، کہ آقا کریم علیہ السلام کے جسم انور و اطہر کا جسم کا گوشت کا ٹکڑا ان کی گود میں گرا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گئی تو میں نے کہا حضور بڑا پریشان کن خواب ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بتائیں چچی کیا خواب ہے؟ فرماتی ہیں کہ مجھے جرأت نہیں ہوئی میں یہ بات کروں۔ حضور نے پھر فرمایا بتائیں آپ، کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ فرماتی میں نے کہا حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم انور و اطہر کے گوشت کا ٹکڑا میری گود میں گرا ہے۔ حضور مسکرا پڑے، میں چچی یہ پریشان کن خواب نہیں، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے، اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا، تیری گود میں کھیلے گا۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بچپن کا آپ نے سوال کیا، ٹھیک ہے، کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی یعنی آقا کریم علیہ السلام بچوں کی کشتی کرواتے تھے حسن اور حسین پاک کی، ٹھیک ہے، اور انداز یہ ہوتا تھا کہ حضور حسن پاک کو سکھاتے تھے کہ حسین کو یہاں سے پکڑو، حالانکہ حسن بڑے ہیں، تو یہی سوال سیدہ پاک دو پیچ حضور سکھاتے ہوئے یہاں سے پکڑ لیں، یہاں سے پکڑ لیں۔ تو سیدہ پاک نے فرمایا کہ آپ چھوٹے کو چھوڑ کے بڑے کو سکھاتے ہیں، وہ تو پہلے ہی بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضور مسکرا کے فرماتے ہیں کہ سیدہ میں حسن کے ساتھ ہوں، جبریل حسین کے ساتھ۔ کیا بات ہے، جبریل امام حسین پاک رضی اللہ بتا رہے ہیں، ہاں وہ ان کو بتا رہے ہیں۔ تو کتنا خوبصورت انداز تھا کہ آقا کریم علیہ السلام ان شہزادوں کو بچپن میں کتنا اپنے ساتھ مانوس فرماتے تھے، کتنی محبت فرماتے تھے، قرب ملا، ہاں قرب ملا۔ اور دوسرا ان دونوں شہزادوں نے نزہۃ المجالس میں تختی لکھی۔ اب یہ فضیلت کی بات ہے، کچھ لوگوں کو نزہۃ المجالس کے حوالے سے بھی ضعیف روایتیں اس میں ہوتی ہیں، فضیلت کی بات ہے، فضیلت میں وہ کوٹ کی جا سکتی ہے، فضائل میں۔ تو وہ کچھ لکھ کے عبارتیں لکھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے دونوں شہزادے،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری حسن پاک فرماتے ہیں میری عبارت زیادہ پیاری ہے، حسین پاک فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں میری زیادہ پیاری ہے. ٹھیک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، دل ہی میں حضور نے خیال فرمایا کہ میں ایک کو کیسے کہہ دوں دوسرے کا دل دکھے گا. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی رکو. تھوڑی ہی دیر میں جبریل امین آ گئے اور اللہ کی بارگاہ سے جبریل امین یہ لے کے آئے کہ اے محبوب، رب کریم فرما رہا ہے کہ یہ ایک سیب ہے، اس کو آپ آسمان کی طرف بلند کریں، واہ، جس کی تختی پہ آ کے گرے گا وہ ٹھیک ہے. اس کی تختی کی یعنی عبارت زیادہ پیاری ہوگی. تو آقا علیہ السلام نے اس سیب کو فضا میں اچھالا تو اللہ کی محبت دیکھیں ان شہزادوں کے ساتھ، وہ سیب دو حصوں میں بٹا، ایک حسن پاک کی اس تختی پہ اور ایک حسین پاک کی. کیا بات. تو حضور نے مسکرا کے فرمایا، بیٹا تم دونوں نے ہی بڑا پیارا لکھا ہے، یہی فیصلہ میرا بھی ہے اور یہی اللہ پاک اللہ کا بھی یہی فیصلہ. اللہ بھی نہیں چاہ رہا کہ کسی ایک کو غمزدہ حالت میں غمزدہ. اس لیے ہم کہتے ہیں، وہ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے ہماری محافل میں، دل دی ٹھنڈک اخ دا چین، یا حسن یا حسین. الحمدللہ. تو ان دونوں شہزادوں سے حضور نے بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ پیار فرمایا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک بندے نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ میری تمہارے ساتھ دوستی ہے، لیکن مجھے ایک وقت بڑا غصہ آتا ہے جب آپ حسن اور حسین پاک سے بڑا پیار کرتے ہیں. آپ نے نا بڑا جلال فرمایا اور فرمایا کہ تم میرے ساتھ دوستی نہ رکھو، میں جو ان شہزادوں سے پیار کرتا ہوں میں نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے محبوب ان سے کتنا پیار فرماتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ سفر میں ہم تھے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ، تو ان شہزادوں کے رونے کی آواز آئی تو حضور نے سارا قافلہ روک دیا اور حضور خیمہ سیدہ فاطمہ پاک کے پاس آئے اور حضور نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. تو بیٹی نے فرمایا کہ ابا جی ان کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اس کی وجہ سے وہ کوئی چیز کھانے پلانے کی ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دو. تو حضور نے پردے کی اوٹ سے حسن پاک کو اور حسین پاک کو لیا اور پھر پورے قافلے سے حضور نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو سب نے کہا حضور اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں موجود نہیں ہمارے پاس. تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے پھر تمہیں پتہ ہے حضور نے کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں حضور نے پھر حسن پاک کو اپنے مبارک منہ کے قریب کر کے اپنی زبان چسوائی. ہائے ہائے کیا بات. حضور نے یہ محبت اور انداز دیا کہ ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو حضور نے پھر وہ زبان جسے سب کنجی کہتے ہیں، جس پہ اللہ کی وحی آتی، جس سے جو نکلے وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ وحی بن جائے، تو وہ کن کی زبان حضور نے دی، وہ کن والی. اور پھر وہ کنجی والی زبان آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر حضور نے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا. شہزادے چپ نہیں کیے تو پھر حضور نے اپنے منہ کے قریب کر کے ان کو بھی زبان چسوائی. فرمایا اب تمہیں پتہ چلا ہے جن ہستیوں کے بارے میں تم کہہ رہے ہو ان سے پیار ہم کیوں نہ کریں؟ ان سے پیار آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے. اب دیکھیں نا، یہ جب ایک طرف حضرت ابراہیم بیٹھے تھے اور دوسری طرف امام حسین بیٹھے تھے تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اللہ کریم کی بارگاہ سے پیغام ہے، ان دونوں میں سے ایک آپ رکھ لیں، ایک مجھے دے دیں. اللہ اکبر. کسی اپنا بیٹا پیارا نہیں ہوتا، ابراہیم حضور کا کیا کہنے مفتی صاحب. واہ واہ واہ. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرا ابراہیم لے جاؤ، حسین رہنے دو. اب حضور فرماتے ہیں میرا ابراہیم جائے گا تو دکھ سب کو ہوگا لیکن زیادہ دکھ مجھے ہی ہوگا، لیکن حسین جائے گا تو مجھے بھی ہوگا، علی کو بھی ہوگا، میری فاطمہ کو بھی ہوگا، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. اللہ کتنا انداز ہے حضور کا، حضور نے کیا محبت کی ہے اور کیا کریم آقا علیہ السلام نے اس محبت کو آگے صحابہ کرام تک، اور پھر صحابہ کرام نے اس محبت، یہ پھر آپ کا الگ بھی سوال ہو سکتا ہے لیکن میں اسی میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، صحابہ نے پھر کتنی محبت کی امام حسن اور حسین پاک، اظہار محبت. آپ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ سب مشہور واقعہ ہے، اپنے بیٹے کو کم مال غنیمت میں دیا، انہیں زیادہ دیا. انہوں نے جب کہا کہ ابا جی میں تو لڑا ہوں اور میں نے حضور کے ساتھ بھی تلوار اٹھائی ہے، تو آپ نے فرمایا بیٹا نہ تیری ماں ان کی ماں جیسی ہے، نہ تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہے، نہ تمہارا نانا ان کے نانے جیسا ہے. یہ ان ہستیوں سے پیار ہے اور یہ ان ہستیوں سے محبت ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو سکھائی، صحابہ کو سکھائی اور صحابہ نے ہم تک پہنچائی کہ ان سے محبت کرو گے تو انشاءاللہ نجات ہے، بیڑا پار ہے. اللہ تعالیٰ اس مبارک پروگرام کے صدقے میری آپ کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت نصیب. آمین. گرامی قدر احباب، بچپنے امام علی مقام آپ سماعت کر رہے تھے اور بچپن کے کیا حسین واقعات ہیں کہ کبھی حضور امام علی مقام آپ کو اپنے مبارک کاندھوں پر سوار کر کبھی گود میں اٹھاتے ہیں، کبھی ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں،
اور میں اگر اس بات کو یوں کہوں کہ میرے امام پاک کو میرے کریم آقا اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے فرماتے ہیں الحسین منی، سینے پہ لٹاتے ہیں فرماتے ہیں الحسین منی، مباہلے میں لے جاتے ہیں فرماتے ہیں الحسین منی، انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں فرماتے ہیں الحسین منی، الحسین منی کا یہ سفر چلتا رہا. پھر 3 شعبان 4 ہجری سے یہ سفر شروع ہونے والا، 10 محرم 61 ہجری کو جب یہ پورا ہوا، ناظرین گرامی قدر، قبلہ مفتی محمد نوید اقبال چشتی صاحب حضور امام علی مقام آپ کے بچپن کے حسین واقعات کو بیان کر رہے تھے کہ کیسے حضور آپ کے ساتھ اظہار محبت فرماتے تھے، اور آپ نے محبت کا ذکر بھی کیا ہے. علامہ صاحب، جب امام علی مقام آپ کی محبت کی بات ہو تو میں چاہوں گا کہ یہ فرمائیے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن سے محبت کا درس اللہ کی بارگاہ سے بھی ملتا ہے، حضور کی ذات اقدس سے ملتا ہے. ہم کس انداز کے ساتھ اظہار محبت کریں حضرت امام علی مقام آپ سے؟ جی اشفاق بھائی، بڑا خوبصورت سوال ہے. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ امام حسین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں؟ ٹھیک ہے. نہیں، ہماری جو محبت ہے امام حسن اور امام حسین سے وہ صرف اس لیے نہیں ہے یہ مولا علی کے بیٹے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. بلکہ اس وجہ سے ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین ابنایا، واہ، کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں. بیٹے ہیں. بالکل ٹھیک تو ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا فرمایا، واہ 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 واہ. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو بشارت ارشاد فرمائی، فرمایا من احبہما احبنی، جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. واہ واہ ومن احبنی احبہ اللہ، واہ، سبحان اللہ. اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. واہ واہ ومن احبہ اللہ ادخلہ اللہ الجنہ، واہ واہ واہ. اور اللہ جس سے محبت کرے اسے اللہ جنت عطا فرمائے گا. کیا بات. تو اب یہ چیک کر لیں کہ امام حسین کی محبت انسان کو جنتی بنا دیتی ہے. واہ واہ. اور اس کے ساتھ ہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابغضہما فقد ابغضنی، اللہ. کہ جس نے ان دونوں سے بغض رکھا. اور یہاں میں یہ بار بار آپ سے یہ ایک کی بات نہیں ہو رہی، دونوں کی بات ہو رہی ہے. واہ واہ. امام حسن کی بھی ہو رہی ہے، امام حسین کی بھی ہو رہی ہے. بالکل ایسی. آج چونکہ دن کا ہے تو اگر ہم بار بار نام ان کا لیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک کا ہی ذکر کرنے والے ہیں. بالکل. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان دونوں سے بغض کرے گا تو اس نے مجھ سے بغض رکھا. ہائے ہائے ہائے. اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ رب العزت کے دربار سے دھتکارا گیا، وہ اللہ اکبر. اللہ رب العزت اس سے نفرت فرمائے گا. اور جس سے اللہ نفرت فرمائے گا ادخلہ اللہ النار، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا. اور پہلے آپ تذکرہ فرما رہے تھے کہ یہ کیسی ہستیاں ہیں جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوئیں. تو میرے ذہن میں وہ حدیث پاک آ گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ حسن و حسین. اب یہ حضرت اکیلے حضرت ابو ہریرہ نہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. یہ علینا ہے، جمع ہے، جمع ہے. ٹھیک. زیادہ صحابہ ہیں اور صحابہ تشریف بیٹھے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لے کر آئے. کیا بات. اس حال میں کہ امام حسن اور حسین حضور کے ساتھ تھے. وَهَذَا عَلَىٰ عَاتِقِهِ وَهَذَا عَلَىٰ عَاتِقِهِ، ایک کندھے پر امام حسن اور ایک کندھے پر امام حسین. اور انداز دیکھیں یار اشفاق بھائی، کیا بات ہے. میں جب یہ احادیث کا مطالعہ کرتا ہوں تو یقین جانو ایک وجدانی سی کیفیت طاری بن جاتی وہ. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ پتہ نہیں امام حسین کا مقابلہ یزید سے کیسے کر لیتے ہیں. کہاں امام حسین، کہاں یہ کیسے، اس سے بڑی بدنصیبی کے ساتھ ملا کے کرنا بھی کیا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کندھے پر امام حسن، ایک کندھے پر امام حسین، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے وَهُوَ يَلْسِمُ مَرَّةً هَذَا وَيَلْسِمُ مَرَّةً هَذَا. کبھی حضور امام حسن کے بوسے لے رہے ہیں، کبھی امام حسین کے بوسے لے رہے ہیں. اللہ اکبر. اس منظر کو سامنے ذرا لائیں اور وہ کیفیت دیکھیں. اور یہ حضور صحابہ
اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، اور 14 صدیاں بعد ہم حدیث پڑھ کے سن کے اس کیفیت میں ڈوب جاتے ہیں، تو جنہوں نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا ہوگا ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا کہنے ان کا کیا حال ہوگا؟ اور قرآن نے جہاں کہا نا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو اس کے اولین مخاطب کون ہیں؟ واہ 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 واہ، یہ سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ ہی تو ہیں۔ پاک ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہم ان ہستیوں کے نام پر جان دینا گوارا جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور صحابہ جنہوں نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کے حضور کی صحبت پائی، حضور سے علم سیکھا، حضور کو ان ہستیوں سے محبت کرتے ہوئے دیکھا، وہ کیسے پیچھے ہٹے ہوں گے؟ کیا بات ہے، بلکہ صحابہ تو ان کے تذکرہ کرنے کے لیے موقع تلاش کرتے تھے۔ اب صحیح بخاری شریف پڑھ لیں، ماشاءاللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے کسی عراقی نے مسئلہ پوچھا، فتویٰ پوچھا کہ جناب محرم جو ہے وہ اگر مچھر مر جائے تو مچھر کے خون کا کیا اب اس پر کفارہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی عراق سے۔ آپ نے وہ پاس جو بیٹھے ہوئے تھے نا ان سے مخاطب ہو کے فرمایا انظروا الی ھذا، فرمایا ذرا اس کو دیکھو، انظروا الی ھذا، اس کو دیکھو، یہ مچھر کے خون کا فتویٰ پوچھنے کے لیے آ گیا ہے، حالانکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے نواسے کو شہید کیا ہے، اور رسول اللہ کے نواسے جنہیں حضور نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں۔ تو صحابہ تو تذکرہ موقع تلاش کرتے رہتے تھے کہ کہاں کس کس جگہ پر ان ہستیوں کا ذکر کریں۔ اللہ اکبر۔ تو میں وہ حدیث مکمل کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کبھی حضرت امام حسن کے بوسے لے رہے ہیں، کبھی امام حسین کے بوسے لے رہے ہیں، تو جب یہ دیکھا نا تو ایک صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تحبہما، محبوب کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ وہاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا من احبہما فقد احبنی فمن ابغضہما فقد ابغضنی، جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے۔ اور اشفاق بھائی وہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، حضرت جبریل امین آئے نا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ، تو حضور نے امام حسین کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، واہ واہ واہ، تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتحبہ، کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں کیوں نہ محبت کروں، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، کیا بات ہے، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اس سے محبت کیوں نہ کروں؟ سبحان اللہ اکبر۔ تو وہ صحابی نے جب یہ کہا نا تو اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، یہ محبت کا معیار ہے۔ واہ واہ واہ، اور جو ان دونوں سے جدا ہو گیا وہ مصطفیٰ سے جدا ہو گیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ حاضرین محترم، ناظرین گرامی قدر، محبت اہل بیت یقیناً ہم سب کی روح کی غذا ہے، اور ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک بندہ اہل بیت کی محبت کا دم نہ بھرے، اور بالخصوص شہزادگان مصطفیٰ کی محبت، بلکہ ان سے بغض رکھنے والا بندہ کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے؟ گرامی قدر احباب، علامہ محمد کیسر نواز معینی صاحب، آپ جلوہ گر ہیں، چونکہ آپ سیرت پاک پر گفتگو فرما رہے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ علامہ صاحب سے ہم یہ جانیں کہ آپ کی سیرت پاک میں رحم دلی اور آپ کے اخلاق کے کون کون سے ایسے پہلو ہیں کہ جو آج ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آ رہے؟ جی، اگر ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں اور امام علی مقام کی سیرت مطہرہ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے جو اوصاف ہیں، آپ کی رحم دلی ہے، آپ کا جود و سخا ہے، بلکہ بڑی خوبصورت وہ منظر ہے کہ جس وقت حضرت زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا اپنے بچوں کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، یا رسول اللہ نے بچوں کو کچھ عطا کیجئے، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے حسن کو ہیبت اور سرداری عطا کی ہے، اور میں نے حسین کو بہادری، جرت اور سخاوت عطا کی۔ واہ 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 واہ، تو جنہیں خزانہ سخاوت مصطفیٰ کے در دولت سے نصیب ہو جائے، اور جنہیں جرت اور بہادری مصطفیٰ خود ٹیگ لگا کر فرمائے کہ یہ میں جرت ان کے دامن میں دے رہا ہوں، کیا بات ہے، پھر نہ ان کی جرت پہ کوئی شک کر سکتا ہے اور نہ ان کی سخاوت پہ کوئی شک کر سکتا ہے۔ اور بڑے واقعات ہیں اس کے اوپر، آپ کی سخاوت کے اوپر، آپ کے حلم کے اوپر، آپ کی بردباری کے اوپر، آپ کے
جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے اوپر آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو کچھ فقراء تھے، کچھ مساکین تھے، وہ کھانا کھا رہے تھے، تو زمین پر بیٹھے تھے، کوئی خشک روٹی کے ٹکڑے تھے یا اس طرح کی کوئی چیزیں، تو انہوں نے دعوت دی کہ حضور آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جس حلم کا مظاہرہ فرمایا ہے، آپ اترے ہیں اور ان کا دل نہیں توڑا۔ مختلف روایات ہیں یہاں پہ کہ آپ ان کے پاس بیٹھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے، بے شک، کھایا نہیں لیکن بیٹھ کے ان کا دل نہیں توڑا، اور گھر جا کر ان کو بہت سا سامان عنایت فرما دیا کہ ان کی ضرورتوں کو جو پورا کر سکے، کچھ درہم، کچھ دینار، کوئی کھانا، کوئی کپڑے، کوئی بستر، جو چیز تھی وہ انہیں عطا فرما دی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کھا رہے تھے اور آپ نے ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا تاکہ وہ جو ہے ان کا دل نہ ٹوٹے، اور وہ جو انہوں نے دعوت دی ہے قبول فرمائی، اور ان کے بعد ان کو ساتھ لے گئے، پھر اپنے کاشانہ پہ لے جا کر ان کی جو میں سمجھتا ہوں جو خزانہ دیا ہوگا ان کا فقر ہی ختم ہو گیا ہوگا، تو انہیں عطا کیا۔ یعنی یہ ان کی جو سیرت پاک ہے، جو کردار کے یہ خصائص ہیں، انسان پڑھتا ہے جس وقت اور سنتا ہے تو ہمیں ان کو عملی طور پر اپنائیں تاکہ ہمارے اوپر بھی حسینی رنگ جو ہے وہ غالب آئے۔ کیا بات ہے، اور اس روکھے سوکھے معاشرے کو آج حسینی کردار کی بڑی اشد ضرورت ہے، ہائے ہائے، اور یہ روکھا پن، بہت اچھی، یہ خشکی، یہ ختم ہو جائے گی اگر آپ حسین کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے کردار اور سیرت کو اگر اس رنگ کو اپنا لیں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو عبادت کے حوالے سے دیکھے پھر شاندار ہیں، آپ کے حلم جو میں نے ذکر کیا، اور آپ سخاوت، بلکہ جس وقت آپ شہید ہوتے ہیں حضرت امام سجاد علیہ السلام، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے یہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ کے جو پشت مبارک ہے اس سے کپڑا ہٹا تو وہ اوپر جو ہے وہ گٹھے بنے ہوئے تھے، نشان ہوتے ہیں جس طرح کسی کے، تو ان سے سوال کیا گیا کہ یہ نشان کس چیز کے؟ انہوں نے فرمایا یہ نشان کسی اور چیز کے نہیں، کوئی جبر یا ظلم و تشدد کے نہیں ہے، یہ نشان ہے جو راتوں کو چل کر آپ بیواؤں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، فقراء کی گھر گھر جا کر راشن پانی اور ساری ضروریات کا سامان ان کے گھروں تک پہنچایا کرتے ہیں۔ واہ واہ، یہ ہے سیرت میرے امام کی، کیا یہ امام علی مقام، یہ اور ایک اور روایت ہے اس میں آتا ہے کہ کندھے کے اوپر اتنا گہرا زخم تھا جیسے کوئی تلوار کا کاٹو، ہائے ہائے، لیکن وہ بوجھ اٹھا ہاں جی بوجھ اٹھا اور حضرت زین العابدین سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے، تو انہوں نے فرمایا یہ کسی آلے کا یہ زخم نہیں ہے، یہ بوجھ اٹھانے کا ہے، جو بوجھ اٹھا کر راتوں کو آپ یتیموں، بیواؤں، حاجت مندوں، ضرورت مندوں کے دروازے تک آپ چیزیں پہنچایا کریں۔ واہ واہ، یعنی آپ تصور کریں امام علی مقام کی سیرت، اور ایک طرف جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہونا، ایک طرف راتوں کو عبادت کرنا، ایک طرف دن میں صائم ہونا، روزہ رکھنا، اور پھر وہ حضور جان دو عالم کی امت کی تڑپ، وہ میں نے پہلے کہا نا کہ حسین مڈ سے اور میں حسین سوں، یہ جہاں نسبی تعلق ہے وہاں پہ مشن کا یہ ایک مشترکہ اعلان بھی ہے، مشترکہ مشن کا اعلان ہے کہ حضور کو کوئی صحابی اگر آتے، کوئی اب دیکھیں صحابہ اکثر اوقات اگر ان کو بھوک لگی ہوتی تو حضور چہرے سے پڑھ لیتے تھے کہ میرا صحابی بھوکھا ہے، اور بڑے ایسے معجزات ہیں، وہ دودھ کی، وہ حلوے کی جو ایک آئی وہ رکابی کے اندر ایک تھالی کے اندر، تو آپ نے وہ 70-72 تھے ان کو عطا کیا، دودھ جو ہے وہ پلایا، 72 لوگ تھے، تو بھوک کی وجہ سے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تڑپ تھی نا اپنے اصحاب کے ساتھ اور اپنی امت کے ساتھ، سیم اگر ہم کردار حسین کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت امام علی مقام کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ چیزیں ہمیں بڑی پوائنٹ ٹو پوائنٹ نظر آتی کہ آپ نے کس جو ہے وہ جذبے کے ساتھ اور کس محبت کے ساتھ حضور کی امت کو جو امانت ملی تھی اس کے اندر کس انداز سے آپ نے اس کو پورا نبھایا ہے اور وفا کیا ہے۔ تو یہ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات میں یہ جو چیزیں ہیں یہ بدرجہ اتم موجود تھیں، اور آپ نے ان کا رہتی دنیا تک، جب تک آپ رہے اس وقت تک آپ نے ان کا مظاہرہ کیا، جس کے گواہ اس وقت کے اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ان کی جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ تشہیر کرنا، وہ تشہیر نہیں کیا کرتے، ٹھیک ہے، اور یہ مزاج ہی نہیں بنتا ہے مومن کا، اور پھر وہ مومن کے جس کو ایمان کی پختگی ملتی ہے تو در حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت سے ملتی ہے، پھر خانوادہ رسول سے ملتی ہے، تو پھر وہ کیسے یہ برداشت کرتے اور کیسے متحمل ہو سکتے تھے کہ وہ بھی نیکی کریں اور وہ دکھا کر کریں؟ تو آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے کردار کے اندر اچھے طریقے سے نبھائیں، اور جو امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا درس و روشن رہا ہے۔ کیا بات، علامہ صاحب، میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے
کہ یا آپ کے بچپن کے 5-6 سال کا ذکر کیا جاتا ہے یا پھر واقعہ کربلا، اور آپ کی سیرت پاک کے مختلف پہلو جس انداز کے ساتھ آپ بیان کر رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو مزید آگے لے کے چلیں۔ امام علی مقام آپ کی سیرت پاک میں جیسے آپ نے واقعات جو پیش کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے پروگرامز میں یا محافل میں جو علماء یہ بات بھی کرتے ہیں یا تنبیہ کے طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ سیرت بھی بیان کرو، وہ بھی صرف یہیں تک رہتے ہیں، بیان وہ بھی نہیں کرتے، وہ صرف سوال اٹھاتے ہیں کہ کوئی بیان نہیں کرتا، پتہ نہیں کسی کو وہ سنا رہے ہوتے ہیں، بیان وہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن ہم نے آج کوشش کی ہے، اور جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ کی سیرت پاک سے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا جو جذبہ ملتا ہے اس کو بھی بیان کر دیں۔ جی بہت، یہ تو ایک آپ کی سیرت اور کردار کا ایک بڑا روشن اور تابندہ یہ ایک پہلو ہے کہ ظلم جو ہوتا ہے نا، ظلم کے اوپر خاموشی اختیار کرنا یا چپ کر جانا، یہ حق کو مار دیتا ہے، ہائے ہائے، حق فوت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حق صرف خاموش ہونے سے، خاموش ہونے سے، اور حق کے اوپر اگر انسان ڈٹ جاتا ہے تو پھر سر کٹ جاتا ہے۔ ہائے ہائے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں، امام علی مقام نے یہ کردار سے واضح کیا کہ اگر سر کٹ جائے لیکن ضمیر زندہ رہتا ہے، ضمیر زندہ رہتا ہے، ضمیر زندہ رہتا ہے، اور کردار یہ زندہ رہتا ہاں جی، یہ مقصدیت ہے، یہ پیغام ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا، کہ جس انداز سے آپ ڈٹیں، اور آپ کا یہ ڈٹ جانا، واہ، یہ استقامت، یہ بذات خود ایک بہت، اور دیکھیں ظلم کی ایک شکل نہیں ہے اشفاق بھائی، ٹھیک ہے، کہ ظلم ایک شکل میں آیا کہ اس نے سر کاٹ دیا ہے۔ ظلم کبھی جو ہے وہ مصلحت کی چادر بھی اوڑھ کر آ جاتا ہے، اچھا، ظلم کبھی خاموشی کی زبان کے اندر بھی تشریف لے آتا ہے۔ ظلم کی مختلف شکلیں ہیں، ٹھیک ہے، جہاں آپ نے بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ جہاں خاموشی جرم بن جاتی ہے وہاں بولنا عبادت کا درجہ اختیار کر واہ جاتا ہے، واہ واہ، اور جہاں بیعت حق کی آواز کا گلا گھونٹ دیتی ہے وہاں انکار کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، آپ یہ تصور کریں، اور یہ امام علی مقام نے یہ چیز جو ہے اس کو نہ صرف اس کے اوپر عمل کیا ہے بلکہ عمل کر کے زمانے کو دکھایا ہے، اور یہ سبق دیا ہے کہ جب بھی بیعت ایسی ہو، اور بیعت آپ دیکھیں کہ ظلم اس شکل میں بھی آتا ہے کہ آپ نے سگنیچر بھی کرنے، آپ دیکھ کر کریں نا کہ میں کہاں پہ کر رہا ہوں، میری اس قلم کی نوک کیا کسی کے خون کی وہ متحمل تو نہیں بن رہی، ہائے ہائے، کیا کسی کی حق تلفی کا وہ مظاہرہ تو نہیں بن جائے گا، ظالم کی حمایت میں کیا تو نہیں جا ظالم رہے۔ کی ہاں جی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ظلم کی ایک شکل نہیں ہے کہ ہم نے تھپڑ مارا اور کہہ دیں کہ میں نے ظلم کیا ہے۔ ظلم مختلف چادریں اوڑھ کے آتا ہے، کبھی خاموشی کی زبان میں، کبھی مصلحت میں، کبھی بیعت کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی سپورٹ کی شکل میں، کبھی کوئی صورتحال ہے۔ لیکن امام علی مقام کی جو حیات طیبہ ہے وہ اس بات کا بین ایک ثبوت ہے کہ جس شکل میں بھی آئے، کیا امام علی مقام کو پیچھے مڑ کر دیکھنے میں اپنے خیمے نظر نہیں آ رہے تھے؟ ہائے ہائے، کیا شہر مدینہ کی وہ خوبصورت اور جو اچھی ایک پر آسائش زندگی ہے کیا وہ نظر نہیں آ رہی تھی؟ آگے دیکھتے تھے تو آگے ایک چٹیا اور ایک ریگستان سے بھرا اور ایک وہ بالکل بیابان اور صحرا کا میدان ہے۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں، اور آپ دیکھیں اس جگہ پر بھی جا کر آج بعض اوقات یہ بھی ایک ڈسکشن چل پڑتی ہے کہ آپ نے یہ ایک دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور بعض اوقات کہتے ہیں یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ نے اقتدار کو نہیں چنا، کردار کو چنا۔ کردار کو چنا، آپ نے اقتدار کو نہیں چنا، آپ نے کردار کو چنا ہے، اور وہ کردار جو حضور جان دو عالم کی تربیت، جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی تربیت، جو بی بی پاک سلام اللہ تعالی علیہا کی تربیت، اور جو امامت امام حسن علیہ السلام کی تربیت سے آپ نے کیا سیکھا، بات ہے، آپ نے اس کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان ساری چیزوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ کے ظلم کے خلاف آپ نے آسائشوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے وہ جو تکالیف اس میدان میں آئی تھی ٹھیک ہے، ان کو بھی نظر انداز کر دیا، اس لیے کہ مقصد بہت بڑا تھا، مقصد بہت بڑا، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ ظلم کسی شکل میں آئے تم نے وہاں پر انکار حسین کی طرح ڈٹ کے کھڑے ہو جائے۔ واہ اور یہ ایک بہت بڑا سبق بھی ہے، یہ بہت بڑا اعلان بھی ہے، اور یہ بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں اس وقت ہوا تھا، لیکن اس کی گونج رہتی دنیا تک، اور تا صبح قیامت جو ہے وہ آپ کو سنائی دیتی رہے گی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ناظرین محترم، سیرت امام علی مقام پر گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں، اور یقیناً امام علی مقام آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے اسکالرز تشریف فرما ہیں۔ منقبت سماعت کرتے ہیں جناب
साहबजादा सईद अहमद अंसारी साहब से। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਏ ਝੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਏ ਝੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤੋ غازی جیا مجاہد کلا حسین دا غازی جیا مجاہد کلا حسین دا اونے کدے نہیں چھڈنا پلا حسین دا اور خنجر دے جنیتی ہے زہرا دے نال نے خنجر دے جنیتی ہے زہرا دے نال نے کربل دی گرم ریتی مسلح حسین دا کربل دی گرم ریتی مسلح حسین دا اونے کدے نہیں چھڈنا پلا حسین دا جیڑا بھی بن گیا جھلا حسین دا سبحان اللہ سبحان اللہ. گرامی قدر احباب، محبت حسین پاک کی بات ہو رہی ہے، اور چونکہ محبت کا پہلو جو ہے وہ علامہ سرفراز صاحب بیان کر رہے ہیں، تو آج محبت حسین پاک کے حوالے سے مزید آپ سے جانتے ہیں کہ محبت حسین پاک کیوں ضروری ہے، اور جب محبت کسی سے انسان کرتا ہے تو پھر اس کا ذکر بھی کرتا ہے. اور علامہ صاحب، محبت حسین پاک میں جب محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو اکثر زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے یا کثرت سے کچھ فتاوی جات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں جو محبت حسین کا دم بھرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. محبت کا کیا درجہ ہونا چاہیے اور ذکر جو ہے وہ کس حد تک کرنا چاہیے کہ فتووں سے بھی بچا جا سکے اور ہم محبت کا دم بھی بھر سکیں؟ بسم اللہ. اشفاق بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ فتوے والے اپنا کام کرتے رہیں، محبت والے اپنا کام کرتے رہیں. اللہ اکبر. فتووں سے ڈر کے محبت یہ آج کا شعبہ نہیں، یہ تو شروع سے ہی فتوے لگتے آ رہے ہیں. اچھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً قول ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رفض ہے تو پھر میں رافضی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے پہلے اس بات کو سمجھے کہ محبت ہے کیا. محبت عمل اور کردار کا نام ہے. واہ. اب کیا پتہ کیسے چلے گا کہ محبت عمل اور کردار کا نام ہے؟ تو قرآن نے ہمیں بتایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
رب سے محبت کا دعویٰ ہے تو دلیل کیا ہے؟ دلیل عمل ہے، مصطفیٰ کی اتباع. کیا بات ہے. اتباع. جب حضور کی اتباع ہوگی پھر یحببکم اللہ، پھر تمہیں دعوے کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، پھر وہ خود محبت کرنا شروع کر دے، اس کی محبت تمہیں نصیب ہو جائے گی اللہ کی. تو محبت عمل اور کردار کا نام ہے. اور یہاں اشفاق بھائی میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آج اگر امت سے اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں تو اہل بیت کے ساتھ جڑ جائیں. واہ واہ جی واہ. اہل بیت کے ساتھ جڑ جائیں، امت میں اختلاف ختم ہو جائیں گے، سکون ہے. اگر اتحاد اور متحد ہونا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے اہل بیتی امان لامتی. واہ سبحان اللہ. میری اہل بیت امت کے لیے امان ہے. واہ واہ. آپ امام حسن اور امام حسین کی سیرت کو دیکھ لیں. سبحان اللہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، بے شک مسلمانوں کو جوڑا ہے. لیکن جہاں پر حدود الہی کی پامالی کی بات آئی ہائے ہائے تو امام حسین کی سیرت سامنے لے. کیا بات ہے. واہ واہ. تو امت میں اگر اتحاد، اہل بیت کو چھوڑ کے امت میں اتحاد آ ہی نہیں آ سکتا. نہیں آ سکتا. تو پہلی بات میں عرض کر رہا تھا کہ محبت عمل کا نام ہے. یہاں ہمارے یہاں خالی دعوے اور بے شک محبت کرنے والے کا بڑا مقام ہے. ٹھیک ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول من يدخل الجنت، کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا. حضرت مولا علی فرماتے حضور نے مجھے بتایا سب سے پہلے، فرمایا انا و فاطمہ و حسن و حسین. حضور نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں فاطمہ، حسن اور حسین جائیں گے. کیا بات ہے. اب وہ کہتے ہیں نا لجپال پریتا توڑ دے نہیں. تو وہ تو جانتے تھے نا 14 صدیاں بعد بھی کوئی ہماری محبت میں فتموں کی زد میں آئے گا. تو ساتھ ہی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فمحبونا، ہمارے محب کہاں ہوں گے، ہم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کہاں ہوں گے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ورائکم، تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں آئیں گے. بلکہ اہل بیت کی محبت جہاں امت کے لیے سلامتی اور امن کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ، وہاں اہل بیت کی محبت حشر کے دن بھی سلامتی کا ذریعہ ہے. واہ واہ. میرے کریم یہ محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے، حشر میں بھی کام آتی ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا و علی و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون. اور اگلی بات اشفاق بھائی محبت کرنے والوں کو بھی ساتھ رکھا. من احبنا یوم القیامہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ہم سے محبت کرنے والے قیامت والے دن اکٹھے ہوں گے. سبحان حتی یفرقا بین العباد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. لوگ یہاں سے تک کے حساب سے فارغ ہوں گے، بندے حساب سے اب یہاں دیکھیں یہاں حساب ہو رہا ہے، لوگ حساب سے فارغ ہوں گے. اور حضور کیا فرما رہے ہیں، میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور ہم سے محبت کرنے والے جمع ہوں گے. اور حدیث کے لفظ ہے ناکلو و نشربو، اللہ، ہم کھا بھی رہے ہوں گے، ہم پی بھی رہے ہوں گے. بات ہے، کیا بات ہے. اور اگلی حدیث پاک بھی سماعت فرمائیں. محبت کرنے والوں کے یہاں بھی موجے ہیں لنگر، وہاں پہ بھی لنگر. سبحان اللہ. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن ہستیوں کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا جی، عصر کی نماز حضور نے پڑھائی 4 رکعتیں، نماز پڑھا رہے ہیں 4تھی رکعت ہے. سبحان اللہ. امام حسن اور امام حسین آئے، واہ، اور حضور کے پشت انور پر سوار ہو گئے. اب نماز ہو رہی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. ٹھیک ہے. سلام پھیرنے کے بعد حضور نے دونوں شہزادوں کو سامنے کیا. ٹھیک ہے. دونوں کو حضور نے ایک کو دائیں کندھے پر، حسن کو دائیں کندھے پر، حسین کو بائیں کندھے پر بٹھایا. واہ واہ. اور صحابہ نماز پڑھ کے یہ منظر صحابہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدتا، الا اخبرکم بخیر الناس عما و عمتا.
अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास खालन व खालतन अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अब्बन व उम्मन व हुमा अल हसन वल हुसैन। हुजूर ने फरमाया अय्युहन नास, ए लोगो, ये मुखातिब करके हुजूर यार ये अजमतें हुजूर सहाबा को बता रहे हैं। क्या बात है। और इससे ये भी मैं बताऊं, ऐसे ना कह लें कि मेरे नबी अपने नवासों के जिक्र की महफिल को सजा रहे हैं। क्या बात है। अब हुजूर इमाम हसन और हुसैन का जिक्र करने वाला कौन है और जिक्र सुनने वाले कौन है। क्या बात है। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, क्या मैं तुम्हें न बताऊं, लोगों में सबसे बेहतर जो नाना और नानी के एतबार से है, लोगों में सबसे बेहतर जो चचा और फूफो के एतबार से है, लोगों में सबसे बेहतर जो मामू और खाला के एतबार से है, लोगों में सबसे बेहतर जो माँ और बाप के एतबार से है। अब करीम आका ने फरमाया जद्दू हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा इन दोनों को देखो कि इनका नाना अल्लाह का रसूल है, क्या बात। इनकी नानी खदीजा बिनते खुवैलिद है, क्या बात। और इनका करीम आका ने फरमाया चचा जाफर बिन अबी तालिब है, इनकी फूफी करीम आका ने फरमाया उम्मे हानी बिन अबी तालिब है, और इनका मामू कासिम है जो रसूलुल्लाह का साहबजादा है। और इस हदीस में तो हुजूर ने कई मसले हल कर दिए ना। हुजूर ने फरमाया खालातुहुमा ज़ैनबुन, वाह, खालातुहुमा ज़ैनबुन व रुकैया, ज़ैनब व रुकैया व उम्मु कलसूम। हुजूर ने फरमाया इनकी खालाएं ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम। क्या बात। और इनका बाप और इनकी माँ, अल्लाह, बाप अली, माँ फातिमा। और अगला हुजूर ने फरमाया जद्दुहुमा, इनका जो नाना है वो भी जन्नती, जद्दुहुमा फिल जन्ना, अबूहुमा फिल जन्ना, उम्मुहुमा फिल जन्ना। ये सारे रिश्ते हुजूर गिनवा रहे हैं। नाना भी जन्नती, बाप भी जन्नती, माँ भी जन्नती, जनाब उसके बाद चचा भी जन्नती, फूफो भी जन्नती, मामू भी जन्नती, खालाएं भी जन्नती। और फरमाया ये दोनों भी जन्नती। और आखिर पर फरमाया मन अहब्बहुमा फिल जन्ना, जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा वो भी जन्नती है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। गिरामी कदर अहबाब, जन्नत के सरदारों का जिक्र हम कर रहे हैं। और जन्नत क्या है? जन्नत इनके नक्शे कदम पर चलने का नाम है। और जन्नत जो है वो उसके हकदार वही लोग हैं जो मोहब्बत अहले बैत का दम भरते हैं। वही लोग हकदार हैं जन्नत के जो सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलते हुए अहले बैत से मोहब्बत, मवद्दत और अकीदत रखते हैं। गिरामी कदर अहबाब, आज सीरत इमाम अली मकाम पर गुफ्तगू जारी है और मोहब्बत के जो पहलू किबला आपने बयान फरमाए हैं, अल्लाह आपके तौफीकात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। किबला अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद कैसर नवाज़ मोइनी साहब, आप तशरीफ़ फरमा हैं, चूँकि सीरत पाक के हवाले से आप आज गुफ्तगू फरमा रहे हैं। हुज़ूर, मैं ये चाहूँगा कि ये फरमाइए कि आज नस्ल नौ के लिए बतौर ख़ास और हम सब के लिए हुज़ूर इमाम अली मकाम आपकी सीरत पाक से क्या पहलू हमें लेने चाहिए? जी, ये इशफाक भाई, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आपकी जो सीरत और किरदार की गुफ्तगू हम कर रहे हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि जो नौजवानान उम्मत मुस्तफ़ा हैं उनके लिए एक बड़ा शानदार पैगाम है कि सबसे पहली बात जो आपकी ज़ात बाबरकात से अय्यां होती है वो है कि हक बात के ऊपर डट जाना, सच को कभी भी रद्द नहीं करना। बातिल बातिल है, हक हक है, हक है बेशक। और आपका ये फरमान भी है कि हक थोड़ा भी है तो वो हक है, बातिल ज़्यादा भी है तो वो बातिल है, वो बातिल है, वो ना। लिहाजा ये चीज़ें थोड़े से चंद मफादात के पीछे उसूल को कभी न तोड़ो, ना तोड़े। वाह वाह वाह। कभी इक़्तिदार के पीछे किरदार को न छोड़ो। हाँ 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 हाँ। और बल्कि मैं यहाँ पर हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनकी जो औसाफ में देखें तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जामे हैं, किरदार में देखें तो जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा के वो अक्कास है, और औसाफ में देखें, उनकी सीरत में देखें तो हज़रत इमाम अली मकाम छलकते नज़र आते हैं। फरमाया कि जवानों, तुम अगर अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहते हो तो तुम्हें किरदार हुसैन को
اپنانا ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ جو کربلا ہے نا، اس کا ذکر بار بار اس لیے آتا ہے کیونکہ پچھلی جتنی بھی ایک زندگی کے ادوار ہیں امام علی مقام کے، سبحان اللہ. وہ ایک تعمیری ہیں، اور یہاں پہ اظہار ہوا ہے تمام ان چیزوں کا. وہاں پر اگر حضور جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو کچھ چیزیں ملی ہیں، اور اس خاندان سے اور اس حضور کے اس بیت رسول سے، تو وہ چیزیں جوانی کے حوالے سے بھی آپ فرما رہے تھے کہ اکثر لوگ ذکر نہیں کرتے. تو وہ جو جود و سخا ہے، وہ جو عبادت ہے، وہ تقوی ہے، وہ یتیموں غریبوں مسکینوں کے ساتھ وہ وقت تھا آپ کے اظہار کا جو آپ نے کیا ہے اس وقت میں. اور یہ وقت تھا جس وقت آپ کا استقامت جو ہے وہ اس کا مظاہرہ کرنا تھا حق بات کے اوپر ڈٹ جانے کے لیے. تو اس لیے آپ نے اس کا مظاہرہ یہاں پر کیا، اور یہ نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑا یہ سبق ہے کہ ہم کربلا سن کر رو دیتے ہیں. کربلا رلا کر نہیں چھوڑتی، کربلا بدل کے چھوڑتی ہے. بدل کے. اگر انسان اس سے سیکھے تو یہ انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے نوجوانان امت مسلمہ کے لیے کہ کبھی بھی حق بات کے اوپر آپ نے خاموش نہیں ہونا، زبان آپ کی ساکت نہیں ہونی. میں نے آپ سے پہلے بھی ظلم کی کچھ شکلیں ذکر کی تھی کہ ظلم مختلف شکلوں میں آتا ہے، لیکن آج کا نوجوان اگر امام علی مقام کا نام لے رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ محبت تام حاصل کرنا چاہتا ہے، اور جو کہ بلا علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس محبت کے جام دنیا میں بھی اور پھر وہ میدان محشر میں بھی اور پھر جنت کے اندر بھی قرب مصطفیٰ میں اور قرب آل مصطفیٰ میں جا کر وہ لوٹنا چاہتا ہے اور پینا چاہتا ہے، تو پھر انہیں صرف نام کے ساتھ نہیں، امام حسین کے کام سے بھی پیار کرنا ہوگا، پھر آپ کے کردار کو بھی اپنانا ہوگا. پھر خالی وہ جو ہے نا وہ خالی کھوکھلے ناروں سے یہ بات نہیں ہوگی، یہ ناروں سے بات نہیں بنی، یہ کردار کا غازی بننا پڑے گا، یہ گفتار کے غازی سے بات نہیں بننے والی. اس لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے آپ کی زندگی. اور بعض الفاظ ہوتے ہیں اعلان کے طور پہ، اور بعض عمل ہوتا ہے جو زبان اور اعلان سے بھی زیادہ گونجتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام کا وہ جو کردار تھا وہ اعلان کی شکل میں گونج رہا ہے قیامت تک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ اگر تم سرفرازی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سر بلندی ملے، تو پھر سر کٹانے کی فکر نہ کرو. سر بلندی ملتی ہی سر کٹانے سے، اور سر کٹانا منظور کر لو اگر تمہارے ہاتھ میں حق کا دامن موجود ہے. اگر باطل ہو اور نرم و گداز بستر ہو تو پھر تمہیں وہ مقدر نہیں ہے، وہ چیز تمہیں نہیں ملے گی جس کے تم متلاشی ہو. اگر اس چیز کے متلاشی ہو تو پھر تمہیں آنا پڑے گا وہ امام علی مقام کے کردار کے سائے کے نیچے آنا پڑے گا، جہاں سے عمل بھی ہو اور جہاں سے محبت بھی ہو. جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو انشاءاللہ یہ امت بھی سرخرو ہو جائے گی، اور نوجوانان امت اسلامیہ بالخصوص یہ بھی سرخرو ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. علامہ صاحب، آپ سیرت پاک کے حوالے سے اور بالخصوص جو آپ بات کر رہے تھے آپ کی سیرت میں ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی، نوجوانوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ علامہ صاحب، آج کی نشست کا آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر امام علی مقام حضرت امام حسین پاک آج ہم سے یہ سوال کریں تو ہماری زندگی کے بارے میں تو ہم کیا اس کا جواب دے سکیں گے؟ بہت ہی اثر انگیز کوشچن ہے جی. آپ تصور کریں کہ یہ سوال سراسر عمل کی بنیاد پہ مبنی ہے، اور انتہائی، اگر میں سخت کا لفظ استعمال کر لوں تو شاید بے جا نہ ہوگا. اگر روح امام علی مقام آج حاضر ہو اور اس امت کے اس موجودہ حالت میں ذبح حالی کو دے کر وہ سوال کرے کہ ہر طرف نظر دوڑائی جائے اور پتہ چلے کہ سارے عاشقان امام علی مقام ہے، تو سوال یہ کیا جائے کہ آپ کی یہ زندگی کیا واقعی یہ عکاس ہے ہماری محبت کی اور ہمارے عمل کی؟ تو وہ پھر میں یہ کہوں گا کہ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. یہاں پر اپنے من میں ڈوبنے کی ضرورت ہے، سراغ خود ہی مل جائے گا کہ ہم کتنا امام علی مقام کے مشن کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہیں. سوال خود ہی مل جائے گا. وہ ہم سے پوچھیں کہ آپ نے سچ کے اوپر کتنا پہرا دیا، وہ ہم سے پوچھیں آپ حق کے اوپر کتنا ڈٹ کے کھڑے ہوئے، وہ ہم سے یہی پوچھ لیں کہ آپ نے نمازوں کے اوپر کتنا پہرا دیا، وہ ہم سے یہی پوچھ لیں کہ جس سجدے کو میں نے ادا کیا تھا تلواروں کے سائے میں، آپ کیا اے سی لگائی مسجدوں میں، اور کیا ہیٹر لگے ہوئے سخت یخ بستہ سردی کے اندر
آپ کو گرم پانی اور گرم ہیٹر کی سہولت موجود ہو اور نرم و گداز نیچے قالین بچھے ہوئے ہوں اور بہترین انداز میں، کیا آپ نے اس پرسکون ماحول میں اس سجدے کی حفاظت کی ہے جو تپتے صحرا پر میں نے کیا تھا؟ اللہ اکبر. تو آپ اور میرے پاس میرے خیال میں شاید اس کا جواب نہ بن پڑے اور ہم آنکھوں میں آنکھیں ملانے کی ہمت بھی نہ کر پڑے. اللہ اس لیے یہ ایک بہت ہم بڑا آگے نکل جاتے ہیں یہ اعلان کرنے میں. آپ پہلے بھی فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ وہ فتاوے لگانے والے ہیں اور کچھ نعرے محبت لگانے والے ہیں. وہ جو جس لائن میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہنے میں فخر محسوس کرتا ہے اسے وہ مقدر نصیب ہو. اچھا، زیادہ ذکر سے بھی کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی اس قدر ذکر نہ کریں، کسی طبقے کو تقویت ملتی ہے. اشفاق بھائی بات یہ ہے کہ اگر تقویت ملنے کا جو ہے وہ معاملہ ہوتا تو پھر حضور بڑی جانچ پڑتال کر کے ذکر امام علی مقام کرتے. ہائے 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 ہائے. آپ بچپن کو دیکھ کے آپ نے واقعات سنے ہیں اور آپ نے پڑھے ہیں بالکل ٹھیک. اور ہمارے سامنے ڈسکس بھی ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں کس عمل میں حضور کے عمل میں آپ کو تحدید نظر آئی. اللہ اکبر، حقیقت ہے. اپنے شہزادوں کے ساتھ محبت میں کس مقام کے اوپر صحابہ کو یہ فیل ہوا ہے، یہ محسوس ہوا ہے کہ یہاں پر ایک حد حضور مقرر کر رہے ہیں. واہ بھئی جتنی احادیث ہیں، ہائے ہائے ہائے. جتنے بھی حضور کے فرامین علی شان ہیں، آپ ان میں دیکھیں گے وہ حضرت امام سے چلیں گے حضور کی ذات تک پہنچیں گے اور وہاں سے چلیں گے خدا کی ذات تک پہنچیں گے اور وہاں سے آپ کو جنت میں قربت مصطفیٰ تک لے کر جائیں گے. واہ واہ واہ. مجھے تو کوئی حد آج تک نہ پڑھنے میں ملی ہے، نہ سننے میں ملی ہے، نہ کسی بزرگ سے صحبت میں ملی ہے. تو اس حد کا اگر حد جاننے والوں کو کسی حد کا پتہ چل گیا تو وہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں وہ ذرا حد بتا دی جائے، ہمیں اس کی تحدید کر کے بتا دی جائے تاکہ ہم اپنی بھی اصلاح کر لیں. ہاں یہ ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ ضرور ہے کہ عمل جو ہوتا ہے نا وہ اور چیز ہے، اس کو کرنا کیسے، اس کے کرنے میں کچھ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. فور ایگزامپل ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہم کسی کے لیے، ہم میلاد کے حوالے سے میں بات کر دوں کہ ایک میلاد منانا، حضور کی خوشی ہے آمد کے اوپر، آپ اس خوشی منانے کو غلط نہیں کہہ سکتے، جو طریقہ ہے اس کے اوپر آپ سوال کریں. آپ انداز کے اوپر کر سکتے ہیں بات کہ جس طرح یہ جلوس نکالا جاتے ہیں اوپر سے وہ پھینکا جاتا ہے لنگر وغیرہ، وہ پاؤں کے نیچے آ رہا ہوتا ہے وہ تو اس طرح منانے کے اندر وہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر. اور میں یہ اکثر بات کہتا ہوتا ہوں کہ جب بھی آل بیت اطہار کا ذکر آئے نا تو اس وقت ان کے ساتھ جو نام ہے، نام لیتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا اس لیول پہ لے جائیں کہ آپ کی طہارت، آپ کا تقدس، آپ جو ہے وہ آپ اس لیول پہ جائیں نا کہ ہم کس کا نام لینے جا رہے ہیں، ہم کس گھرانے کا نام لینے جا رہے ہیں. ادب کے ساتھ. ہاں جی، یہ وہ امانت ہے، یہ وہ نفوس قدس ہیں جنہیں حضور جاتے ہوئے امانت کے طور پہ فرمایا یہ قرآن ہے، یہ میری آل ہے. تو یہ دونوں کنیکشن ہمیں دیکھ گئے. اس کو نہیں چھوڑنا گمراہ ہو جاؤ گے، اس کو بھی نہیں چھوڑنا گمراہ ہو جاؤ گے. ان دونوں کو ملا کے آپ نے چلنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ نے دیا تھا حضور جانے دو عالم نے، اس کنیکشن کو امام علی مقام کی ذات کے اوپر آ کے وہ کمبائن کر دیا گیا کہ آپ نے وہ کردار بھی اپنایا ہے اور وہ جو قرآن حضور نے دیا تھا اس کو بھی سرے نیزہ آپ نے جو ہے وہ تلاوت کر کے ان چیزوں کو وہ تفسیر اپنے خون کے ساتھ وہ اپنے تحریر کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ جناب یہ تھا وہ پیغام جو مصطفیٰ نے تمہیں دیا تھا. تو اس لیے حد بندی میرے خیال میں تو اور میرے نظریے میں تو بالکل نہیں ہے. اتنی ہے کہ آپ جن کی شان خود اللہ نے بلند کی، اللہ نے بلند کی ہے. اور جہاں بار بار ذکر آ رہا ہے، احادیث میں کثرت سے ذکر آ رہا ہے کہ ان سے محبت، مجھ سے محبت، مجھ سے محبت، خدا سے محبت، خدا سے محبت جنت میں لے جائے گی. یار اس میں کہاں پہ آپ کو حد نظر آ رہی ہے؟ ہاں ایک حد ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حد ہے اگر ہم محبت کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے گا. واہ 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 واہ. تو یہ حد ہے، اگر اچھی لگتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگتی تو پھر اس میں حد بندی کی جا سکتی ہے. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. گرامی قدر احباب، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی بارگاہ ناز میں آج عقیدتیں، محبتیں پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں. اور چونکہ یہ جشن ولادت کے سلسلہ میں آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ ایسے ہی ماہ شعبان المعظم کے دیگر جتنے بھی خاص ایام ہیں ان میں ہم خوبصورت پروگرام، تمام خوبصورت موضوعات کے ساتھ لے کے حاضر ہوتے رہیں گے. میں اپنے اسکالرز کا، مہمانان گرامی قدر کا تہ دل سے بار دیگر شکر گزار ہوں. آپ کا آنا اللہ مبارک فرمائے اور آپ کی شفقتیں ہیں، آپ کی محبتیں ہیں کہ افکار نو کے پلیٹ فارم سے دین کی خدمت کے جذبے کے ساتھ ہم یہ پروگرام لے کے آتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان اشفاق ظاہر قادری اور افکار نو کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. بہت جلد اگلے موضوع کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.
الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم